ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال جل ذكره في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ولكل أمة جعلنا منسكا اور ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ تاکہ وہ لوگ ان جانوروں کے اوپر جو اللہ رب العزت نے انہیں دیے ہیں اللہ کا نام پڑھیں اور ذبح کریں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود اور تمہارا الہ فقط ایک ہی ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا تو تم لوگ اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی انکساری کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم ان لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے
کبھی کسی موقع کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور اللہ کے حق نماز کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، والبدن، اور قربانی کے جانور، جعلناها لکم، جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بنا دیا ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بڑی ہی بھلائیاں ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تم ان جانوروں کے، خاص کر اونٹ کے ایک گھٹنے کو باندھ کے پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام پڑھو اور ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ زمین کے اوپر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور تم اس شخص کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اور اس شخص کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے والا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان تمام جانوروں کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ عز و جل کو نہ ان کا خون پہنچنے والا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کی بارگاہ تک تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی اسی طرح بیان کرو جس طرح کہ اس اللہ رب العزت نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دو۔ ذی الحجہ کا مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا، فضیلت کا حامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل فیہ، کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، ان سارے دنوں میں سے ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جس قدر کیا جانے والا عمل اللہ عز و جل کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اس قدر عام دنوں کے اندر کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اتنے محبوب ہوتے ہیں، اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے دوسرے دنوں کے اندر، لیکن جو عمل ان 10 دنوں کے اندر ہے وہ عمل ان سارے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ اور ان اعمال میں سے سب سے عظیم ترین عمل وہ 10 ذی الحجہ کے اندر انسان اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق اللہ کے راستے میں جو قربانی پیش کرتا ہے، وہ عظیم ترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے انسان سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عمل کو اگر قبول فرما لے تو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے اس 10ویں دن یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو، اور اس کے بعد آنے والے ایام تشریق، ان دنوں کے اندر عظیم ترین عبادت جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں بھی کیا ہے، وہ عمل قربانی ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیوں مشروع قرار دیا گیا، اس کا فلسفہ اور اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا پیغام دیا ہے کہ اس قربانی کا تعلق آپ کے جد، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام سے ہے، سو تم اس کو اپنائیے۔ اس سے ہٹ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ تیسرا یہ مقام جو ابھی میں نے پڑھا تھا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ قربانی اللہ رب العزت کے تقرب یا اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کے پاس جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کوئی واسطہ، کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو میری غرض، میری حاجت، میری مراد پوری ہو جائے۔ وہ اس سے پہلے تعلق، واسطہ، سفارش، وسیلہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان اس قربانی کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے مشروع ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب حابیل و قابیل کے مابین اختلاف ہوا، تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا، اور ساتھ ہی فرما دیا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے۔ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے بہترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اللہ انہی جانوروں کو اور انہی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرتے ہیں۔ وہی جانور، وہی قربانیاں اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ٹھہرتی ہیں جن کے ساتھ تقوی ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور مقصود کیا ہے کہ انسان اس عمل کو کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرے، اپنے مالک کے قریب ہو جائے، اور یہ ایک بہترین وسیلہ ہے، ذریعہ ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کوئی عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ سے اپنی غرض اور اپنی حاجت اس کا سوال کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ عمل صالح کے ذریعے بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ عمل صالح، کوئی بھی نیکی کا کام، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ سے دعا کیجئے، مالک تیرا حکم تھا، تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں نے نماز ادا کی ہے، اللہ تیرا حکم میں نے مانا ہے، اب میری یہ بھی دعا ہے، عرض اور درخواست اسے پورا کرتا۔ انسان اپنا جانور قربان کر کے پھر مالک سے دعا کرے، مالک تیرا آرڈر تھا سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، تیرا آرڈر اور حکم تھا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، اے اللہ میں نے اپنے مال میں سے بہترین مال تیرے راستے میں قربان کر دیا ہے، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے میری فلاں ضرورت پورا کر دے، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے میری فلاں ضرورت ہے اسے پورا کر دے، میرے بیمار کو شفا دے دے، اے اللہ میرے اس عمل کے ذریعے میری زندگی میں جتنی کوتاہیاں ہو چکی ہیں مالک سب معاف کر۔ تو قربانی تقرب کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی، بہت بڑا انعام بھی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اس جانور کو قربان کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس امت کے اندر، امت محمد کے اندر قربانی کا وہ ساری کیفیت اور طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک وقت تھا انسان قربانی کرتا تھا، تأکلہ النار، قربانی سامنے میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، اگر آگ آ کے کھا جائے وہ قربانی مقبول ٹھہرتی تھی، اور اگر آسمان سے آگ نہ آئے وہ قربانی کا جانور اسی طرح پڑا رہے، لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی، لوگ جان لیتے تھے اس انسان کا اس مالک کے ساتھ تعلق کیسے۔ اگر آج بھی یہی حقیقت موجود ہوتی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا بھرم کھل چکا ہوتا، کتنی فضیحت اور رسوائی اور ذلت اٹھانا پڑتی۔ کتنا بڑا کرم ہے مالک کا
کہ ٹھیک ہے مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مالک میری ستر پوشی کرتا ہے، میرے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ میری قربانی مقبول یا غیر مقبول میرا اور اللہ کا تعلق ہے، اللہ بندوں کے سامنے امت محمد کے لیے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ کتنا بڑا کرم! اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں دی، ساتھ ساتھ وَادَّخِرُوهَا، اگر تم چاہو تو اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، سکھا سکتے ہو، اس کو اپنی فریج میں رکھ سکتے ہو، بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہو، خود کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، فقراء کو دو، یتامہ مساکین میں بانٹو۔ کتنا بڑا کرم ہے مالک کا کہ مالک ہم سے جانور ذبح کروانے کے بعد پھر ہماری طرف ہی پلٹا دیتا ہے اور لوٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فریضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخنف ابن ابی سلیم بیان کرتے ہیں، کننا وقوفا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات کے اندر موجود تھے، عرفہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر ایک گھرانے کے اوپر پورا سال گزر جانے کے بعد صرف ایک قربانی، تم بکرا لے لو، چھترا لے لو، مینڈا لے لو، گائے لے لو، گائے کا ایک حصہ لے لو، اونٹ پورا کر دو یا اونٹ کا 10واں حصہ خرید لو، اس میں شریک ہو جاؤ، صرف ایک قربانی ہے، تمہارا گھر ایک ہے، خاندان ایک ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہو، ایک جگہ پہ تمہاری ہنڈیا، تمہارا کھانا ہے، سال کے بعد صرف ایک قربانی، مالک کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، ہر سال کے اندر ہر گھرانے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں بھی یہی حکم ہے کہ نماز بھی پڑھو، ساتھ قربانی بھی کرو، نماز بھی فرض ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرنا یہ بھی ضروری۔ سفیان ابن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃً، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی والے دن اپنی اپنی قربانیاں کی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور چند لوگوں کے اوپر نگاہ پڑی آپ کی کہ ان لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہا اخری، جس بندے نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم اللہ، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی وہ نماز پڑھنے کے بعد جائے اور اپنا جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے فليذبح مکانہا اخری، کہ قربانی کرنا انتہائی ضروری ہے، تبھی تو آپ نے کہا فليذبح مکانہا اخری، کہ جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور قربان کر دیا ہے وہ دوبارہ پھر قربان کرے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس آدمی کے پاس حیثیت ہے، گنجائش ہے، جیب میں وسعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، جانور خرید کے اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ، ہماری نماز میں شریک ہونا تو دور کی بات، ہماری عیدگاہ تک نہ پہنچے وہ بندہ کہ جو اپنی شاپنگ کے لیے لاکھوں روپے صرف کر دیتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب مالک کہتا ہے کہ 10 15 20 ہزار کی قربانی سال کے بعد پورے گھرانے کی طرف سے تم اللہ کے راستے میں کر ڈالو، تو اس وقت اسے موت آتی ہے، اس وقت اسے اپنی فلاں ضرورت اور حاجت وہ سامنے دکھائی دیتی۔ فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ انسان ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔
لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم قربانی نہ کر سکیں، ہمیں جواز مل جائے قربانی نہ کرنے کا، چھوٹ مل جائے، ڈھیل مل جائے، اور پھر کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن سیرین نے سوال کیا، اواجبۃ، اے عبداللہ ابن عمر کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی قربانی کی، آپ دنیا سے چلے گئے، مسلمان پھر بھی قربانی کرتے رہے۔ لوگ اس طرح کے سوال کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اسلام کے اس حکم سے ہم دور ہو سکیں، کوئی رخصت مل جائے، گنجائش مل جائے۔ اپنی ضروریات کے اندر سے بندہ گنجائش نہیں ڈھونڈتا، وہاں فل خرچ، لیکن جب اللہ کا حکم ہو، سنت ابراہیمی کا احیاء ہو، اس وقت طرح طرح کی باتیں کی جاتی۔ ایک آنے والا آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سوال کیا، اے عبداللہ ابن عمر کیا نماز وتر واجب ہے، ضروری اور فرض ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وتر کی نماز پڑھی ہے، مسلمان پڑھتے رہے ہیں۔ وہ آدمی پھر سوال کرتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اسنت ہوا، کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے، فرض ہے یا سنت اور نفل ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ما تعقلو، تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون، مسلمانوں نے بھی وتر پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی وتر کی نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ہم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے، اس کی حیثیت۔ تم اس کو فرض واجب سے پیچھے لے جا کے سنت کے دائرے میں لا کے پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعے مجھ سے یہیں ایک بھائی نے سوال کیا کہ میرا بھائی مسجد میں آتا ہے، فقط فرائض پڑھنے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، کہتا ہے نوافل سنن ان کی حیثیت ہی کیا ہے، اگر کوئی نہ پڑھے گناہ تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے گناہ نہیں ہوتا، لیکن آج جو شیطان وسوسے میں ڈال کے، اس خیال میں ڈال کے کہ سنت ہی تو ہے، پڑھ لی تو ثواب، نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں، کل کلاں یہی شیطان اس حد تک اور اس نوبت تک آپ کو لے آئے گا کہ آپ فرائض کو بھی ترک کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک دیوار ہے، سنتیں یہ ایک دیوار کی طرح ہیں، اگر دیوار ٹوٹ جائے باغیچہ محفوظ نہیں رہتا۔ اگر یہی سنتیں انسان ان کی حفاظت کرتا ہے، گویا وہ انسان اپنے اسلام کے اس باغیچے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہے یا سنت؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، صحابہ کرام بھی قربانی کرتے رہے۔ وہ پھر سوال کرتے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتعقل، کیا تجھے عقل نہیں، کیا تجھے شعور نہیں؟ میں نے تیرے سوال کا جواب دے بھی دیا ہے، تو پھر سوال پہ سوال کیا جا رہا ہے، جاؤ جا کے اس سنت پہ عمل کرو۔ صحابہ اکرام نے زندگی بھر کبھی ایسی بات نہیں کہی، اللہ کے رسول اس کام کی، اس عمل کی، اس عبادت کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دیکھتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق اس عمل کو کرنا شروع کر دیتے۔ قربانی کا حقیقی مقصود بھی یہی ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، خواب دیکھا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ سے یہ نہیں کہا تھا اللہ فرض ہے، واجب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، نہیں، بیٹے کے سامنے ذکر کیا تھا، بیٹے نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بیٹے نے
کوئی سوال نہیں کیا کہ بابا جان کہیں یہ فرض واجب سنت کیا ہے یہ، اگر ہم چھوڑ دیں اس بات کو، اس عمل کو نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے جو دیکھا تھا وہ وہی تھی، اسی کے مطابق اپنے بیٹے کو کہا، جس طرح باپ نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم خم کر لیا تھا، اسی طرح بیٹے نے بھی اپنا سر اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہی روح اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے، اس قربانی کے ذریعے میرے اور آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے اور میں اور آپ اس حکم کی تعمیل کر سکتے ہو تو فوراً اس عمل کی تعمیل کی جائے، فوراً اللہ کے اس حکم کو مانا جائے۔ یہی ہے مسلمان ہونا، یہی ہے مسلم اور مطیع اور فرما بردار ہونا۔ وبشر المخبتین، اخبات بھی اسی چیز کا نام ہے، اللہ کا حکم آئے بندہ تسلیم کرے۔ ایک اور آنے والا امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے، امام مالک، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا، اے امام مالک، یہ آپ نماز اور اس کے فرائض، نماز کے متعلق مسائل بیان کرتے ہیں، کتاب الصلاۃ، ابواب الصلاۃ بیان کرتے ہیں، مجھے بتائیے تو صحیح، ما فی الصلاۃ من فریضۃ وما فیہا من سنت وما فیہا من نافلۃ، نماز کے اندر کون کون سی چیزیں سنت ہیں، کون کون سی فرض ہیں، کون کون سی نفل۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا تھا اس کو؟ کلام الزنادقۃ اخرجوہ، یہ اہل اسلام کی شان نہیں ہے، مسلمان اس طرح کا سوال نہیں کرتا۔ مسلمان تو پوچھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی تھی، قربانی کیسے کی تھی، کس طرح کا جانور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تھا، وہ پوچھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کلام الزنادقہ، یہ تو لادین لوگوں کا شیوا ہے، بددین لوگوں کا شیوا اور شعار ہے کہ وہ تفریق کرتے پھرتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، سنت رہ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں، نفل رہ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، فرائض دو چار جو ہیں وہی جلدی جلدی پورا کر کے اپنی نماز ادا کر کے نکل جائیں۔ فرمایا کلام الزنادقہ، یہ زندیق لوگوں کا کام ہے، ان کی کلام ہے۔ فرمایا اخرجوہ، ایسے بندے کو مالک اپنی مجلس میں بیٹھنے کا بھی اختیار نہیں دیتا، اسے مسجد نبوی سے باہر نکال۔ تو قربانی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک حکم ہے، ایک عبادت ہے جو ہر ملت، ہر مذہب، ہر امت کے اندر رہی، اور امت مسلمہ کو بھی اس کی حقیقت کو جان کے اور پھر اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے چند شرائط ہیں کہ اگر ان کو پورا کیا جائے تو پھر انسان صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے مطابق، یعنی آپ کی اس عبادت کو آپ کی سنت کے مطابق ہی ادا کر پاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یا پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے عقیدے میں، اس کی فکر کے اندر اگر کہیں شرک یا شرک کا شائبہ ہے اسے صاف کیا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ آج بھی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں لیکن ذہن میں تصور ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں کے تقرب کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ فلاں پیر صاحب کے نام پہ بھی میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی کا جانور ہے لیکن میں فلاں درگاہ پہ لے جا کے ذبح کروں گا، فلاں جگہ پہ جا کے اسے ذبح کروں گا، زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے اور اپنی فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید ہو، وہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، وہ قربانی صرف اللہ کے لیے کرنے والا ہو،
اس کا سجدہ، اس کی نظر، اس کی نیاز، اس کی قربانی، اس کا ذبیحہ، الغرض ہر قسم کی عبادت فقط اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ اگر کہیں کسی موقع کے اوپر کچھ بھی اس کا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے ہوا، یاد رکھیے اللہ رب العزت اس کی زندگی کی ساری عبادات کو رائے گاں کرا دے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کے تمام اعمال عبادات اگر شرک آ گیا، اس کا قیامت کے دن کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ ہباء منصورہ کر کے ریت کے اڑتے ہوئے ذرات کی طرح اللہ رب العزت نے بکھیر کے اڑا کے پھینک دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت و قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید ہے، انسان کے سارے اعمال چاہے ان کے اندر کچھ کوتاہیاں بھی کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ توحید موجود ہے، وہ ساری عبادات انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ لیکن اگر اعمال بڑے بڑے ہیں، قربانیاں بڑی بڑی، شہر کی سب سے بڑی قربانی چاہے اس کی ہو، لیکن عقیدہ توحید پاس نہیں ہے، اگر اس کی فکر کے اندر شرک موجود ہے، اس کی اس قربانی کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ انبیاء کو کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء کی جماعت جن میں ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ہزار سال تک اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، فرمایا اگر وہ بھی اپنی زندگی کے کسی موڑ پہ شرک کر بیٹھتے، میں ان کی ساری زندگی کی محنت کو اکارت کر دیتا۔ فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب بھی ہو، آپ اللہ کے خلیل بھی ہو، آپ اللہ کے کلیم بھی ہو، آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اسراء بھی کرائی۔ چند لمحوں کے اندر اللہ رب العزت عرب کی سرزمین سے آپ کو بیت المقدس تک لے گیا، چند لمحوں کے اندر اللہ نے آپ کو معراج بھی کرائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک بھی لے گیا۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے اعمال میں بھی رتی برابر شرک آ گیا، فرمایا لا یحبطن عملک، آپ کی زندگی کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انبیاء سے کسی موقع پہ شرک ہوا، نہیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں توحید پہ تھی، وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی نشر و اشاعت کرتے رہے، توحید کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں۔ تو عقیدہ توحید قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے اولین شرط۔ دوسری چیز کہ انسان جو مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہے وہ انسان کی پاکیزہ کمائی سے ہو، حلال مال سے ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی حرام کا درہم دینار روپیہ پیسہ آ گیا تو انسان کی وہ محنت، انسان کی وہ قربانی رائگاں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے کرتے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتے، ولا صدقۃ من غلول، اور اگر کوئی خیانت کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کسی کا مال غصب کر کے اور پھر سارے کا سارا چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ قبولیت قربانی کے لیے دوسری شرط حلال مال کا، پاکیزہ مال کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ تفریق نہ کرے کہ یہ شہر ہے وہ گاؤں ہے، چلو گاؤں کے اندر ہم عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیتے ہیں اور گوشت شہر کے اندر لے آئیں گے، جس طرح کے کچھ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان یکون موافقا للسنہ، انسان کی قربانی سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز ان یکون البہیمۃ سالما من النواقص والعیوب التي بین الشارع صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کی قربانی ان تمام نقائص سے، ان تمام عیوب سے پاک صاف اجلی ہونی چاہیے جن عیوب و نقائص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عبید ابن فیروز نے سوال کیا کہ ما لا یجوز فی الاضاحی، اے صحابی رسول مجھے بتائیے تو صحیح قربانیوں کے اندر کون کون سے جانور وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں، تاکہ پتہ تو چلے انسان محنت بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے اور پھر اس کا کچھ نتیجہ بھی موصول نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ مجھے بتائیے تاکہ میں ایسی قربانی کروں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبید، ایک دن ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا، آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، آپ کے ہاتھ کو جب میں نے دیکھا میں اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگ گیا، میری انگلیاں چھوٹی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لمبی تھیں، مجھے یہ منظر آج بھی یاد ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں یوں کھول کے کہا تھا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور وہ قربانی کے اندر جائز اور درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العورا بین عورها، کانا اور بھینگا جانور جس کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا اسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کانا ہونا واضح ہو، ایسا جانور اللہ کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ والمریض، اسی طرح آپ نے فرمایا والمریضۃ، وہ جانور جو مریض ہو، بین مرضها، جو آدمی اسے دیکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، کسی بھی طرح کی ایسی بیماری جو بالکل واضح ہو، ایسا جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ والارجاء بین ضلعها، ایسا جانور جس کی ٹانگ وہ زخمی ہو گئی، وہ لنگڑا ہو گیا، ایسا جانور بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ والکثیر التی لا تنقى، اور اسی طرح وہ جانور جو بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، ہڈیوں کا گوتا تک ختم ہو چکا ہے، ایسا جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذنین، کہ جب ہم قربانی کا جانور لینے اور خریدنے کے لیے جائیں تو اسپیشلی اور خاص طور پہ اس کی آنکھوں کو بھی چیک کریں، اس کے کانوں کو بھی چیک کریں۔ اسی طرح اگر اس کے سینگ ہیں تو پھر اس کے سینگ پورے ہونے چاہیے، اگر اس کے سینگ بنیادی طور پہ ہی نہیں ہیں تو پھر وہ جانور بھی درست ہے۔ لیکن اگر جانور کے سینگ تھے اور اس کے آگے زندگی کی کسی مرحلے کے اوپر اس کے سینگوں کو کاٹا گیا، تراشا گیا، اکھاڑ دیا گیا، اہل علم کے اور مفتیان کرام کے نزدیک اعظم القرن میں شمار ہوتا ہے، اور اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ محض پچھلے دنوں ایک بھائی بتا رہے تھے 2-4 ہزار روپے بڑھانے کے لیے لوگ جانور کے اوپر اتنا ظلم ڈھاتے ہیں کہ اس کے رسیوں کے اندر جکڑ کے اس کے سینگوں کو آری کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد گرم لوہے کے ساتھ اسے داغا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف اور اذیت دی جاتی ہے محض اس لیے کہ اس جانور کی قیمت جس کے سینگ نہ ہو 5-7 ہزار روپے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں گے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، لیکن اگر وہ جانور ہی عیب دار ہے، کٹے ہوئے سینگ والا ہے، تو پھر اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے، ایسے لوگوں کو دوبارہ جرت نہیں ہوگی کہ اس طرح کا کوئی عمل کرے۔ کٹے ہوئے سینگ والا، لنگڑا جانور، بیمار اور لاغر جانور، اور اسی طرح جس کی نگاہ درست نہ ہو، ایسا جانور، یہ وہ عیوب ہیں، نقائص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ایسے جانور کو قربان کرنا درست نہیں۔ کہ انسان ایسے جانور خریدے بھی، ذبح بھی کرے، گوشت چاہے سارے کا سارا تقسیم کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو تو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ ان یکون النسک من بہیمۃ الانعام، کہ جانور وہی اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے جو بہیمۃ الانعام میں سے۔ قرآن کریم میں بہیمۃ الانعام کی تفصیل موجود ہے۔ گائے اور بیل
بھیڑ اور بکری، بھیڑ اور اسی طرح دمبا، بکری اور بکرا، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام کی فہرست میں آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جانور وہ آپ اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی شرط یہ ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ وہ جانور 2 دانتا ہونا چاہیے، اتنی عمر کو پہنچ چکا ہو کہ اس کے سامنے والے 2 دانت وہ گر چکے ہوں اور اس کی جگہ پہ نئے 2 دانت آ چکے ہوں، تب وہ جانور اس لائق اور اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اور آخری چیز جو انتہائی اہمیت کی حامل، جس طرح بنیادی طور پہ میں نے پہلی شرط ذکر کی تھی عقیدہ توحید، اگر توحید نہیں ہے باقی ساری چیزیں، ساری شرائط موجود ہیں، اگر توحید نہیں ہے انسان کا وہ سارے کا سارا عمل باطل ہے۔ اسی طرح ایک اور شیطان کا داؤ بھی ہے، اگر وہ داؤ لگ گیا، انسان اس فریب کے اندر آ گیا تو انسان محنت بھی کرے گا، پیسے بھی بھرے گا، خرچ بھی کرے گا، قربانی بھی کرے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نتیجہ موصول نہیں ہوگا، وہ ہے ریاکار۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العزت کو تمہارے ان قربانیوں کے جانوروں کا خون نہیں چاہیے، گوشت مطلوب نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کی روح کو جاننا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے جذبات کو جاننا چاہتا ہے، کس غرض اور کس وجہ اور کس مقصد کے لیے تم نے اس جانور کو قربان کیا۔ اگر اللہ کی رضا ہے اللہ ہمیں توفیق دے، اگر اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہے تو وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن اگر مقصود کسی اور کی رضامندی ہے، اگر مقصود محلے کے اندر اپنا چرچا کرنا ہے، شہرہ کرنا ہے، میں 5-7 دن پہلے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ اسپیشلی اپنا بیل لے کے پھر رہے تھے، مغرب کے بعد ایک پورا جم گھٹا لگا ہوا، دیکھو جی اس کا بیل آ رہا ہے، اس کی قربانی کا جانور آ رہا ہے، لوگ گھماتے ہیں محلوں کے اندر۔ اگر شیطان نے اسی وسوسے اور اسی فریب کے اندر ڈال دیا تو آپ کی 1,00,000 1.5 لاکھ کی وہ قربانی بھی ضائع ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے ہاں اعمال وہ انسان کی نیتوں کے اوپر موقوف ہے، کس نیت کے ساتھ آپ نے اس جانور کو قربان کیا، اور اگر انسان کی نیت اچھی ہو، نیت درست ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ایک آدمی آیا، آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ نے ابھی عید کا تذکرہ کیا، عید الاضحیٰ کا تذکرہ کیا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی گنجائش ہوتی، میں بھی اپنا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا۔ اے اللہ کے رسول جب میں نے اپنے گھر میں نگاہ ڈالی تو میرے گھر میں فقط ایک ایسا جانور موجود ہے جس کا شام کو میں دودھ دھوتا ہوں، اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، اگر آپ کہیں میں اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، میں بچوں کی روزی چھیننے کا حکم نہیں دیتا، بچوں کے لیے دودھ دھو، اس کا بچوں کو پلاؤ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم اپنے اس دودھ والے جانور کو بھی قربان کر دو، نہیں، وَلَكِنْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، جس دن لوگ اپنی قربانیاں کریں گے، عید کا دن آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن تو اپنی حجامت بنوا لینا، اپنے ناخن کاٹ لینا، اپنی لبوں کو ترشوا لینا، زیر ناف صفائی کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتِلْكَ تمام اضحیتی کا عند اللہ، اللہ کے ہاں تیری مکمل کی مکمل قربانی۔ کس بنا پہ؟ نیت اچھی تھی، نیت خالص تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ مالک جانتا ہے کہ یہ بندہ صدق کے دل سے کہہ رہا ہے۔ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تھے تو راستے میں مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی لوگوں، ان بالمدینۃ اقواما، تم جس مدینہ کی طرف جا رہے ہو اس مدینہ میں ایسے لوگ بستے ہیں کہ تم جب تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے، جب بھی تم کسی وادی سے گزرتے تھے، کسی گھاٹی کو عبور کرتے تھے، وہ لوگ جس قدر تمہیں اذیت پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اجر و ثواب سے نوازا ہے، اسی قدر ان لوگوں کے نامہ اعمال کے اندر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔
صحابہ اکرام بڑے تعجب سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا وہ مدینہ میں ہے؟ ہاں مدینہ میں ہے۔ ہاں اگر ہمارے ساتھ ہوتے تعجب کی بات نہ ہوتی کہ جس طرح ہم مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں وہ بھی مشکلات کو برداشت کرنے والے ہوتے اور اسی کی وجہ سے اجر حاصل ہوتا۔ لیکن یہ کیا بیٹھے مدینہ میں ہیں لیکن انہیں ثواب و غزوہ تبوک کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیت تھی، ان کے دلوں کا اخلاص تھا۔ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ کوئی کہہ رہا تھا میری ٹانگ ہوتی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا، کوئی کہتا تھا میرے پاس سواری ہوتی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا، کوئی کہتا تھا میرے پاس زیادہ راہ ہوتا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل نکلتا۔ حبسہم العذر، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا جس بنا پہ وہ مدینہ میں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہے مدینہ میں ہیں الا شرکوکم فی الاجر، مگر جس قدر اللہ نے تمہیں اجر و ثواب سے نوازا ہے اسی قدر ان لوگوں کو بھی نہ۔ تو قربانی کی شرائط میں سے ایک انتہائی اہم ترین شرط وہ دل کا اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہو تو تب جا کے انسان کی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عبادت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو مقبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک اعلان ہے کہ عید کی نماز انشاءاللہ 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين